हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा सा एक्टिव होंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं इस कदर खुदा की हुजूरी इस जगह पर महसूस कर रहा हूँ कि जिसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं मेरे बयान से बाहर है, वर्डलेस हूँ। शुक्रगुजारी भाई इमानुएल पॉडकास्ट यार आपने बड़ी अच्छी बात। आए खुदा के कलाम की तरफ पढ़ते हैं। ज़बूर नवीस की किताब उसका 92 ज़बूर आए चचू उसकी एक ही वर्स। बाइबल मुक़द्दस खोलिए। बाइबल मुक़द्दस नहीं है तो बाइबल मुक़द्दस खोल ले। बाज़ बात आई साइड का मेरा मसला है अभी वर्स नंबर 1 एक ही वर्स। अच्छा इसको अगर हम बाहम मिलकर पढ़े, मेरे पीछे पढ़िएगा। कलाम में लिखा है क्या ही भला है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना ए हक ताला। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदा सराई करना ए हक ताला। कलाम 1:10 के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल मिलकर कहेंगे आमीन। वाह, बड़ी खूबसूरत वर्स। आज इस घराना में ये शुक्रगुजारी की बात है। वो कि पेंटिकोस्ट भी है, लेकिन शुक्रगुजारी के साथ हम रोड उसके लिए भी शुक्रगुजारी करेंगे कि वो मौजूद है। आमीन आमीन। वो वाकई आज के दिन में हमें कसरत से शुक्र बरकत मिल रही है। शुक्रगुजारी बिजली के लिए, अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए, ठंडक के लिए हमने मुमकिन किया कि ये चीजें आजकल हमारी जरूरत पड़ेंगी। क्या ही भला है। बचपन से हम ज़बूर की ये आयत सुनते आ रहे हैं और ये वर्स हम सुनी कम होगी, गाया बड़ा। तेरियां सिफतां दे गौणे गीत करना शुक्र है खुदा। ये वो ज़बूर है जो बच्चे बच्चे को ये याद है। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। अगर इसको 2 हिस्सों में इस आयत को पहले हिस्से को तकसीम किया जाए तो भला क्या है, यानी भला भलाई से निकलता है। इसमें क्या भलाई है हमारे लिए? भलाई किसको कहते हैं? चंगे कमानो, हाँ, अच्छी बातों को हमारे लिए भला है या नुकसान है? खुदा की शुक्रगुजारी से नुकसान होता है या भला होता है? खुदा का शुक्र करने से किसका नुकसान होता है? वेरी गुड। हाँ जी, होश में मैं पहला क्या मेरे कल्ले देना रहे हैं। मैं मुझे याद है, मैं तो लिख के लाया हूं। और ये सुबह की जब बात कर रहा हूँ, खुदा ने मुझसे कलाम किया तो मैं रो के आधा घंटा 1 घंटा और फिर उसके बाद बिजली चलेगी और फिर उसके बाद खुदा ने ये मुझे कलाम किया। खुदा का शुक्र करने से भलाई पैदा होती है, हमारे लिए भलाई के काम होते हैं। शुक्र करने से, शुक्रगुजारी करने से किसका भला है? हम सबका भला है। और अगर खुदा का शुक्र ना करें तो क्या है? उल्ट उसको कर लेना। शुक्र नहीं करना, न शुक्र रहना तो फिर नुकसान। खुदा का शुक्र करने से भला है, अच्छी काम हमारे लिए खुदा करता है। और अगर हम शुक्र नहीं करते तो फिर नुकसान ही नुकसान। अगर हमारा हर महीने नुकसान हो रहा है तो इट मींस कि कमी कहां पे आ रही है? क्या ही भला है, इसमें भलाई का काम है। खुदा की शुक्रगुजारी करने से 100% 100% इंसान के लिए भला होता है। कायन के बारे में हवाले देखते जाइएगा जी। पैदाइश 4 बाब उसकी 6 आयत। कायन को
خدا کیا کہتا ہے؟ جی نکالیے پڑھے. اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ بگڑا ہوا جی. اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ جی اور یعنی اگر تو بھلا کرے تو کیا تیرا بھلا نہ ہوگا؟ مقبول ہونا، بلند رتبہ ہونا، خدا کی نظر میں قبول ہونا، خدا کی نظر میں ایکسپٹ ہو جانا، اور تیرا مشتاق ہے
ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ सकता सी, लेकिन दुनिया में यीशु मसीह के लिए आप 1 रुपया भी दिल से देते हैं। 2 दमड़ियों वाली की इस कदर खुदा को, यीशु मसीह को वैल्यू यीशु मसीह की नजर में है, इस बात को उसने पसंद किया जी। चाली यीशु मसीह की नजर में जिसने दिल से 2 दमड़ियां दी थी ना, वो तो फिर कैसे है कि जब तक अंजील सुनाई जाएगी इस बात को जरूर सुनाया जाएगा। हालेलुया। उसकी कदर क्या है यार? आसमान के खुदा के मुंह की बातों के साथ उसकी बात लिखी गई है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है। इस औरत ने पिछली जो जिंदगी गुजारी है बदी में गुजारी है, इसकी बदकारी की शायद वैल्यू नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह के साथ इसने इश्क किया, रहती दुनिया तक ये इश्क पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा। हालेलुया। हमारी मोहब्बत या यीशु से मेल मिलाप क्या ही भला है, उसका शुक्र करना वही अच्छी बात है। उसकी शुक्रगुजारी, उसने शुक्रगुजारी के साथ ये काम किया, यीशु के कदमों को चूमा। यीशु ने कहा, फिर फकीयों फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने उसकी जो है उसका डिफेंड किया। उसके लिए यीशु कायनात का तख्लीक करने वाला खड़ा हो गया, कहता खलो जो ओ राम करो भाई, हेलो मेरी गल सुनो, जो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आया तुसा तो मैनू पैर धोने नूं पानी भी नहीं छड़ा दिता, जब से मैं आया हूं। इस औरत ने शुक्रगुजारी के आंसुओं से अपने बालों के साथ मेरे पांव को पहुंचा है। तुम लोगों ने तो इससे भी कम तर कोई काम ना किया। क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। हालेलुया। और जब आप उसके लिए कुछ करते हैं तो फिर वो भी आपके लिए करता है। इस औरत के लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। सुने ये बात रूह उसके वसीला से बाइबल में, इंजील में लिखवाई, मेरी नजर में ये सबसे बड़ी बात है। आज लोग कहते हैं, इंग्लिश का एक जुमला है गॉड ब्लेस यू, बड़ा बोला जाता था, अब इसको शॉर्ट कर दिया ब्लेस यू। आयत क्या है जी? ज़बूर 92 आपने करो बढ़िया के प्लान में। क्या ही भला है जी खुदावन का शुक्र करना। किसका शुक्र करना? अगली लाइन क्या है? और तेरे नाम की मदद करना है हक ताला। यानी जिसके वसीला से ब्लेसिंग आती ना, बच्चे हमारे चीखते ना, माँ फटाफट के ब्लेस यू। किसने ब्लेस करना है? वो भला किसमें है? वो कहता है क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना। और जिसने भलाई देनी है उसको तो हमने काट दिया। गॉड ब्लेस यू कट गया, गॉड कट गया, मेरा ब्लेस यू रह गया। जो दोसा गॉड कटिया तो लोगों ने को होर ला लिया। सुनने में मिलता है ना आजकल ALLAH, अल्लाह ब्लेस यू। जब आप लोगों ने हटा दिया तो उन्होंने लगा लिया। जिन्हों घरों दूजी सालन नहीं सन देंगे, आज ओदी वैल्यू बना दी कि हमने उस खुदा की क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना। किसी और माबूद में ये कुदरत नहीं है कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें और वो आपको ब्लेस करे, वो आपके लिए भलाई के काम करे। वो लिखता है कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाता है। मैं वेख्या प्रैक्टिकल करके वेख्या, मैंने ये जो गैप आया खिदमत का, मैंने जादूगरी की है। इससे पीछे भी मैं नूरी इल्म सीखता रहा, काला इल्म सीखता रहा। आज भी वो चीजें, हाँ गवाही सुनानी चाहिए है। बाइबल में लिखा है यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। ठीक है, अगर नबी बनना चाहते हो तो यीशु की गवाहियां सुनाओ। यीशु ने जेडे बड़े बड़े काम किए वो सुनाए, वो जरूर बताएं। आज भी शैतान मैनू आवाजा पे मारा, हुण आवाजा मारदा, बल्कि जफे मारन नूं फिरदा कि आ जा, लख दा काम में 2 लाख दा काम में, लेकिन नहीं।
میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس عورت کی طرح کہیں لکھا جائے کتاب یاد میں۔ میں چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی نظر میں میری ویلیو ہو، دنیا کی جہان کی نظر میں آپ کی ویلیو ہو سکتی ہے، لیکن جب ویلیو وہ ہے جو آپ کی اسپرٹ آسمان پر جائے گی۔ جب کتاب حیات میں نام لکھے جائیں گے تو کہے گا جب سب کے نام آپ لوگوں کے پکارے جائیں گے، تو جب میرا نام ناچیز کا پکارا جائے گا، میری وہ ویلیو ہے۔ اگر میں رہ جاؤں تو پھر میری کیا ویلیو؟ میری خدمتاں، میرے نعرے مارنے، میرے گیت گانے کسے کم دے نہیں۔ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، آج ٹینشن تو نہیں ہے؟ نہیں، بیگم کا نہیں مسئلہ، ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ صبح صبح جاتے ہیں یہ لوگ بھائی، سارے کام کرنے والے کام کرتے ہیں۔ ہاں جی، یسوع مسیح سارے کا خیال کر لیں۔ اچھا، یہ ورڈ جو ہے کیا ہی بھلا ہے، شکر کرنا، خدا کا شکر کرنا۔ بائبل مقدس میں 116 دفعہ شکر لفظ جو ہے وہ 116 دفعہ لکھا گیا۔ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی ہے؟ 116 دفعہ۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور انگلش ورڈ گیونگ تھینکس ہے، شکر گزاری۔ میں اس کو الٹا ذرا پڑھ رہا ہوں تاکہ تھوڑا سمجھا سکوں۔ تھینکس گیونگ اس کو کہا جاتا ہے۔ گیونگ تھینکس گیونگ کا مطلب ہے دینا، شکر تے ہوٹانا، لیکن گزاری جڑی ہے کچھ گزراننا، کچھ پیش کرنا، نظر کرنا، ادا کرنا، حق ادا کرنا۔ مثال کے طور پہ آج میٹنگ ارینج کی تھی کہ سانو بڑا اچھا ماحول ملیا۔ میں ہی کہہ سکنا کہ بھائی یوسف نے حق ادا کیتا بھی میٹنگ انج دی ہونی چاہیے، کہ اسی والے کمرے چ خاتمہ بنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، منال کو میں کہہ رہا تھا پانی پیا، منہ وٹ وٹ کے پانی پیا رہی سی، تو میں اس کو کہہ رہا پاس کو کوئی خادم کو خادم جان کے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے تو خادم جیسا اجر پاتا ہے۔ جی بڑا پریچر بننا ہے تو پہلا پانی ڈانا سیکھو، پریچر ڈنگر لوگ نٹ نٹ ڈان دے کہ وہ مال وک جاتا ہے، لیکن یہ جو مال ہے یہ آسمانی مال ہے، یہ کتے منڈی چ وکن والا نہیں ہے، بڑی قیمت والا مال ہے۔ خادم نو پانی پیانا، پانی والے نو برکت نہیں، پانی پیانا ہے۔ ہاں لکھا ہے بائبل میں، جو میرے خادم کو ایک پانی کا پیالہ پلاتا ہے، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا تو میں انہوں سنڈا کہنا ہے، ذرا صحیح سنڈا پانی ہوتا ہے، صحیح یخ پانی، اس کا اجر نہ کھوئے گا۔ خدا کی نظر میں آپ کا پانی پلانا خادم کو اس کی بڑی ویلیو ہے۔ لکھا ہے خادم میری اکھ دی پتلی ہے، کسی دی اکھ نوں چھیڑو نا تو تہاڈی اکھ کٹ دے کسوٹ مار کے۔ ہاں، کسی کی آنکھ کی طرف انگلی کرے میں تیری آنکھ سے انگل مارنی، تو کوئی مارن دینا نہیں۔ انسان کی سب سے سینسٹیو جگہ، خدا نے اس سینسٹیو جگہ کے ساتھ خادم کو رسپیکٹ دی۔ کوئی ڈیکن ہے، کوئی پادری ہے، کوئی ایلڈر ہے، کوئی جس کو خدمت تھوڑی بھی دی گئی ہے، جو خادم ہے، ریئلی خادم ہے، بلاہٹ کا خادم ہے، اس کے خدمت کرنے سے منال ویسا اجر ملتا ہے جیسا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری دعائیں، آپ نے پانی پلایا خادموں کو، خدا آپ کو جوائس مائر بنائے، ہماری دعا ہے اس سے بڑا بنایا، آپ انجیل کی وسعت کے گواہ ثابت ہوں، روح کے نجات کے گواہ ثابت ہوں۔ آپ کے گھر میں نمونہ ہے بڑا، بہت بڑا بڑا ہے نہیں، نمونہ ایگزامپل کو کہتے ہیں۔ یہ ساری سوچ ایسی ہو جدھر مرضی لے جائے اور نمونے ہوندے نے، ایک نمونہ ہوندا نے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو گزاری ہے، شکر گزاری، میں بتا رہا شکر کتنی دفعہ لکھا ہے جی بائبل میں؟ 116 مرتبہ۔ اور شکر گزاری جو ہو وہ 73 بار لکھا گیا، 73 بار بائبل میں لکھا گیا۔ اور یہ شکر گزاری جو ہے نا، لوگ ہمارے لوگ جو ہے وہ ڈیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا خدا میں شکر گزاری دینی، چل میں تو میرے لیے کی کروں، تو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ شکر گزاری جو ہے وہ ڈیل کے ساتھ نہیں، وہ دل کے ساتھ۔
اور شکر گزار شخص ہی شکر گزاری کر سکتا ہے. میں شکر گزاری کرنے کہتا ہے شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ, جڑا ہے ہی شکر ہے انہوں کڑی لوڑ ہے خدا دی حضوری چ شکر گزاری دے. شکر گزاری وہ شخص کر سکتا ہے جو خدا کی نظر میں شکر گزار ہے. اس لیے کیا ہی بھلا ہے خدا کی شکر گزاری کرنا. مطلب یہ بڑی بھلائی کی بات ہے کہ جب آپ خدا کی حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں. دسواں کی ٹائم 8 ہوئے نا بس کوئی بات نہیں. ساڈے بھی تے تہاڈے بھی نہیں تے ساڈے. شکر کرنا مطلب کس کا, جو میں نے آپ کو پہلے کہا خداوند کا. تواریخ کی کتاب نکالیے, پہلی تواریخ اس کا 16واں باب. بھائی صاحب میں دیکھا باجی آسے اج پہلی دفعہ آئی نہیں ہے دفعہ آ گئی نہ ساڈے نال. بہرحال مینوں تے برکت ملتی ہے, ہن کچھ کام کر رہے ہیں تے کرن دیو میرا خیال. ٹھیک ہے بھائی. پہلا تواریخ اس کی نہیں. اچھا باجی میرے واسطے کم از کم نہیں کہنے گے. نہیں اگر آپ کے تو میں ٹرک جانا 1 to 5 تے ہن کیا ہے تو جانا تو میرے نال ہی ہے. اور مجبور ہے کہ گڈی پہ جا کے ہمیں دکھا رہے ہیں. کم سے کم یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. کوئی بات بالکل نہیں اچھی لگتی. نہیں. کلام پیش ہو رہا ہے. میں نا پتہ کہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ زور زبردست میری بات سنیں. ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے بہت برا لگا. میری بات سنیں. بائبل میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. کس چیز کو ہم سمجھتے ہیں؟ چندہ نہیں, وقت. میں صرف چاہنا ہے کہ خوشی میں ٹائم دیں. اگر یہ میری زور زبردستی سے میرے ڈر تو بیٹھے رہیں گے نا, خدا عزیز نہیں رکھے گا انہوں کو. اگر یہ کہہ رہے کہ اتنا ٹائم ہے تو میں چاہتا ہوں یہ خوشی سے اتنا ٹائم. اگر زیادہ ہے یہ خوشی سے زیادہ دے. مطلب آپ مان لو میری چلے نہیں ہونے تسی نہیں کرنا. میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا. تھوڑی وجہ سے انہوں ڈر جانے سارے. پہلا تواریخ. اچھا پہلا تواریخ اس کا 16واں باب 8ویں آیت سے 12ویں آیت مبارکہ. ہاں جی پڑھیے. خداوند کے کلام میں کچھ یوں لکھا ہے. جی جی. خداوند کی شکر گزاری کرو, اس سے دعا کرو, قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو, اس کے حضور گاؤ, اس کی مدح سرائی کرو, اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو, اس کے پاک نام پر فخر کرو. جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے. تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو, تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو. تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو. اے اس کے بندے اسرائیل کی نسل, اے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو, وہ خداوند ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا. وہ خداوند ہمارا خدا ہے. تواریخ کتاب پہلی اور اس کا 16واں باب اس کی 8ویں سے 12ویں آیت میں 12 یہاں پہ اصول بتائے گئے ہیں شکر گزاری کرنے کے. اینا اصولات دے نال تسی شکر گزاری کر سکتے. 12 وجوہات بیان کی گئی ہیں ہم کس بات میں خدا کا شکر کریں. اگر اس کو آگے پڑھتے تو اس کی 3 میجر وجوہات ہیں جو 13ویں باب سے 22ویں آیت تک. میں پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا, سنیے گا. 13ویں آیت سے 16ویں باب کی 13ویں آیت سے 22ویں آیت تک اس کا لبے لباب ہے خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے. ہاللیلویا. اس کی شکر گزاری کیوں کی جائے؟ کیونکہ وہ سچا ہے. اس کی شکر گزاری اس لیے کرنی چاہیے کہ جب کبھی آپ نے اپنی لائف میں اس کو بے وفائی کرتے دیکھا, اور آپ کو برکت ملے گی. میں جو ابھی بات کر رہا ہوں سمرنا کی کلیسیا مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ذکر ملتا ہے. سنیے, اس سمرنا کی کلیسیا کا سب سے پہلا رہنما جو ہے پولی کارپ تھا. اور پولی کارپ
को शहंशाह रोम ने पकड़ लिया कि वो यस्सु की बात करता और अंजील सुनाता और बहुतों को यस्सु मसीह का पैरोकार बना चुका था, और 84 साल की उम्र है, और उसको कहता है कि पोलीकारप अब भी यस्सु का इनकार कर दे, वरना मेरे जानवर 3 दिन से भूखे हैं। पोलीकारप उसकी बात सुन रहा है और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, और शहंशाह रोम की तरफ निगाह करता और कहता है, शहंशाह 84 बरस का हो गया हूं, और 84 बरस के एक लम्हे में यस्सु मसीह ने मुझे नहीं छोड़ा, और तू एक लम्हे के लिए कहता है मुझसे हालेलुया हालेलुया। वो कहता तू जानवरों को छोड़, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करने वाला। क्या ही भला है उसकी शुक्रगुजारी करना। जब आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उस खुदाए वाहिद की शुक्रगुजारी करते हैं, जब हक ताला की शुक्रगुजारी करते हैं, तो आप में से पोलीकारप खड़े होते हैं। हालेलुया। आपके घराना से पोलीकारप खड़े होते हैं। एक लम्हे उसने कहा कि यीशु ने 84 बरस में से एक लम्हे के लिए मुझे नहीं छोड़ा, तो आज मुझे कहता है कि एक लम्हे के लिए मैं उसको छोड़ दूं। उसने मुझे 84 बरस नहीं छोड़ा, मैं एक लम्हे के लिए उसे कैसे छोड़ दूं? यीशु मसीह का शुक्र करना, मुकाशवा की किताब 14 बाब और 6 आयत में कहता है, गिव ग्लोरी टू गॉड, खुदा को जलाल दे। बात कर रहे हैं कि शुक्र करना, मगर किसका? खुदा का, उस खुदाए वाहिद का जिसके बारे में मुकाशवा कहता है गिव ग्लोरी टू गॉड। लेकिन हम जलाल किसको दे रहे हैं? बंदों को, जलाल फैमिलीज को, जलाल लगदे परस्ताना, जलाल लगदे पादरी सबान। हकीकत में जो आप शुक्रगुजारी उस हक ताला के हुजूर में गुजराना चाहता है, वो किसी ना किसी तरीके से मुखालिफ आपकी रुकावट बनेगा कि आपका जलाल उसको ना पहुंचे जो डिजर्व करता है, जो हकदार है आपकी शुक्रगुजारी का। वो उस शख्स को इस्तेमाल करेगा जिसकी सुनी जानती है। मेरा तजर्बा है, मैं अक्सर बोल रहा हूं, वो मेरे से कुछ बड़े खादम को खड़ा कर देगा जिन्हें हो चुके हैं, मेरे से किसी बड़ी कलीसिया वाले खादम को खड़ा कर देगा कि रोक इसको, तेरी सुनी जाती है रोक, क्योंकि इसके वसीला से जलाल उसको जा रहा है। रोक दे जलाल। वो ना चाहते हुए भी वो उस जलाल को, उस शुक्रगुजारी को जो हक ताला के लिए, वो उसको रोकेगा। लेकिन आगे वो लिखता है कि और तेरी मदद सराई थी पढ़िएगा, ज़बूर 92 एक बंदा कोई ना निकाल के रखे हैं, उस पे मैं बार बार आऊंगा। सेकंड लाइन जो है, और तेरे नाम की मदद, और तेरे नाम की, किसके नाम की? तेरे नाम की, हक ताला के नाम की, खुदाए वाहिद के नाम की, लश्करों के खुदा की, यहूदा के कबीले के बकर के नाम की मदद सराई। लेकिन आजकल मदद सराई किसकी हो रही है? जनरल से मिसाल लेते हैं, कोई कंपनी बड़ी अच्छी आई ना, जिन्हें पैकेज बड़े अच्छे चल रहे से मार है ना, हम उसकी मदद सराई बड़ी करते हैं। जोंग के पैकेज भाई बड़े अच्छे सस्ते में, ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फायदे, मतलब एडवर्टाइज हो रहा है। हम जलाल जिसको देना चाहिए, जोंग कंपनी के लिए टाइम है, लेकिन जिसके लिए, जिसने हमें बनाया, उसके लिए कोई टाइम नहीं। वो कहता तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना अब्स है। ज़बूर 127 में कहता है निगहबान का जागना अब्स है। खुदावंद के लिए अगर वक्त नहीं है, ऑफिसर्स के लिए वक्त है, पादरियों के लिए वक्त है, अच्छी नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट के लिए, मदद सराई के लिए वक्त है, लेकिन उसके लिए वक्त नहीं है जो इस
वक्त का हकदार है, जो आपकी शुक्रगुजारी का हकदार है, उसके लिए वक्त नहीं है। भलाई कैसे होगी जब उसके लिए वक्त नहीं है? वो कहता है, पहली लाइन जो है, क्या ही भला है ਇਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ हड्डियां च रचनी चाहिए आयत। मैं इस आयत की आपको बरकतें बता रहा हूं कि भलाई क्या है। हमारे अगर काम अच्छे नहीं हो रहे, हमारे काम तरतीब में नहीं आ रहे, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, बीमारियां हमारे घरानों को नहीं छोड़ रही, तो कमी कहां पे है कि जिन्हों जलाल देना चाहिए उन्होंने नहीं दिता जा रहा। शुक्रगुजारी जिसकी बनती है उसको नहीं दी जा रही। तवारीख पहले 16वें बाब की 13वीं से 22वीं आयत में हमने पढ़ा, उसका लुब्बे लबाब क्या है? खुदा अपने वादों में सच्चा है, वो उसने कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सदरक, मीसक और अब्दुन्नजू को उसने होने दिया, आगे भी असि परेशान हो जाते, खुदावंद मेरी सुन नहीं रहा यार, मैं इतनी दुआएं करता हूं, मैं इतना कलाम सुनाता, इतनी वर्शिप करता हूं, मेरा इतने लोगों के वसीला खुदा ने काम किया, इतनी रूहें मैंने बचाई, खुदा मेरी नहीं सुन रहा। सदरक, मिस्र और अब्दुन्नजू ने ये बातें नहीं की। अगर की होती तो खुदा का रूह जरूर लिखवाता। वो ईमान में खड़े रहे क्योंकि वो जानते थे कि क्या ही भला है हक ताला का शुक्र कर रहा, क्या ही भला है उस खुदावंदों के खुदा का शुक्र करना जो आग की भट्टी में भी बचाने में कुदरत रखता है। हालेलुया। वो जानते थे कि मेरी भलाई में इसी में है, शुक्रगुजारी करें, जो हालात जैसे भी हो, बिगड़ते हैं बिगड़ते जाए। चले इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। 23वीं आयत से 27वीं आयत, इसका लुब्बे लुबाब है, हमारे खुदा के काम जलाली हैं। इन आयतों में आपको मिलेगा कि खुदा के काम, वाह वाह, इस एन ऑसम गॉड, उसके काम ऐसे कमाल के काम हैं कि हम बता नहीं सकते, बयान से बाहर हैं, उसके काम जलाली हैं। 28वीं आयत से तवारीख पहली 16वें बाब की 28वीं आयत से 30वीं आयत तक उसका लुब्बे लुबाब है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। हालेलुया। और कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। ना पाक बन के ऐसी खिदमत नहीं कर सकते हैं, लोग करते हैं, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेती है। लिखा है वो अपना कलाम नाजिल करता, हर एक बीमार को शिफा देता है, हर एक में आप भी शामिल और मैं भी शामिल हूं। कलाम सुनने वाला भी शिफा पाता है, कलाम सुनाने वाला भी शिफा पाता है। आमीन। ईमान से कलाम सुनो बेटा। और ये यीशु मसीह की पीछे लोग भीड़ थी, वो किस लिए कलाम सुनती थी? यीशु को उनको पता था कलाम सुनना पड़ना, मजबूरी साड़ी, कलाम सुनांगे शिफातें इंज हो जाएंगी। हाँ, कलाम सुनना पड़ेगा आपको, अगर, क्योंकि लिखा है उसका कलाम मेरी हड्डियों की ताजगी और मेरी नाफ की सेहत है। हमारी हड्डियों में जान उसके कलाम से आएगी। शालीफ, हाँ, ऐसे मुस्कुरा के, ये बड़ी खूबसूरत बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारा खुदा पाक है। पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। ये उसकी सिफ्त भी है और उसका हुक्म भी है। ऐसे ही पाक बनो कि हमारा खुदा पाक है। सिफ्त यहां पे नजर आई कि वो पाक है, और हुक्म कहां पे है? पहले हिस्से में कि पाक बन जाओ। मेहरबानी ने खुदा दा वास्ता है कि पाक बनो, कि जिसकी आप खिदमत करते हैं वो पाक है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। मैं आज सुबह चर्च में कह रहा था, आप भी मौजूद थे, मैं पाक बन गया, मेरे बच्चे नहीं बचे, मेरी रूह चली गई आसमान पे, मेरे बच्चे नहीं बचे, तो फायदा? मैं इस बच्चे को कह रहा हूं, तुसी मेरे तो डर के अखा मीट लें तो दुआ दे। जब दुआ होती है तो कुछ बच्चों की आदत है वो आंखें नहीं बंद करते, और मेरे को की डरना है, और डरो उस खुदा तो जिदे कोल काहे जान लग्या 3 महीने अपने आप नूं पाक करते सन।
اور پھر بھی دوجا بندہ کو نال نہیں سی جانتا کہ رسا جاندا سی ٹل جاندے جدوں تک کھڑکدا رہتا پتہ لگ رہا وہ بھی زندہ ہے تے جدوں کھڑکنا بند ہو گیا تو پتہ لگ گیا ہن بشپ صاحب کھڑک گئے وہی کھڑے گئے ہاں پاک بنو کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے ہمارا خدا پاک ہے ڈرنا اس خدا تو چاہیے جڑا منٹ مارے تو تہاڈے منڈی کڑے کرتے ہیں اس خدا کے ظلم میں جب بھی ہیں اس بات کا ضرور لحاظ کریں کہ وہ خدا ہماری تلخیوں میں بعض اوقات ہم شکر گزاری نہیں کر سکتے ایسے ہی ہے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں شکر گزاریاں کریے گھر آٹا کو نہیں پادری آتا شکر گزاری کرو گھر بچے کھان تو ترس رہے نے خدا دا کلام پاک صاحب لے کے آ گئی چلو شکر گزاریاں کرو کلام میں لکھا ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں تہاڈیاں شکر گزاریاں کیوں نہیں یکساں ایک جنیاں کیوں نہیں ڈاواں ڈول نے نا حالات دیکھ کے سے شکر گزاری کر رہے حالات اچھے ہوں گے تو شکر گزاری کریں گے یہ حالات اچھے نہیں نے نہیں شکر گزاری نہیں ہو سکتی ایک بڑا خوبصورت واقعہ مرکز کے انجیل 8ویں باب میں ملتا ہے آیت نمبر 6 یہاں پہ 3 دن سے لوگ یسوع مسیح کے پیچھے ہیں انجیل سن رہے ہیں جی پڑھیے گا کوئی پھر اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور انہوں نے لوگوں کے آگے رکھ دی اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں تھیں اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی ان کے آگے رکھ دو بس وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹکڑے اٹھائے ہاللیلویا آگے اور لوگ 4000 کے قریب تھے ہاللیلویا یہ بڑی بات ہے ہاللیلویا بولے ہاللیلویا ہماری تلخیوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شکر گزاری نہیں بڑھتی لیکن یہاں پہ لوگ شاید کھچے بھی ہو لوگ کہہ رہے ہیں یسوع دا کام کیسا ہے وہ 7 روٹیاں نے تھوڑیاں جیاں مچھلیاں نے شکر گزاری بڑھتی ہی نہیں لیکن یسوع مسیح نے شکر کر کے روٹی توڑی اور پھر اس کا حاصل کلام کیا اور لوگوں نے کھوا بھی دیا پھر 7 ٹوکرے پھر بھی بچ گئے یعنی آپ کی حالات کے ساتھ وہ آپ کی شکر گزاری میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اور جب آپ خدا کی حضوری میں دل سے شکر گزاری کرتے کیا ہی بھلا ہے بھلائی نظر آتی ہے اس کی شکر گزاری کرے آپ کے لیے وہ بھلائی پیدا کرے 7 ٹوکرے پھر بھی بچ گئے نظر نہیں آ رہا بتی 4000 شکر گزاری بڑھتی ہے 7 روٹیاں تھے تھوڑی جی مچھلیاں شکر گزاری قرضے زیادہ آمدنی کٹ کی میں شکر گزاری کرا دی بھوک زیادہ روٹی تھوڑی کی میں شکر گزاریاں کرا دی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کیا ہی بھلا ہے آپ جب شکر گزاری کریں گے تو آپ کے لیے بھلائی پیدا ہوگی آپ کے لیے وہ خدا رستے نکالے گا اس کو شکر گزاری ضروری نہیں روٹی دے نال دیتی جائے شکر گزاری ہونٹوں سے کی جا سکتی ہے با جماعت ہو گیا اگر ہم نے یہاں پہ بھائی جی بھوکے ٹوٹ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں خوش ہو گئے مطلب اسی کھا کے سونے ہیں نا سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اگر اسی چلے بھی جاؤں گے بھوکے پتہ نہیں ہاں یہ تاکہ اتنا تو ایمان جاننا نہ رہے ہیں اچھا سیکھنے والی بات ہے اگر ہم ایسی شکر گزاری کر کے گھر چلے جاتے ہیں تو کیا خدا ہماری شکر گزاری کو قبول نہیں کرے گا داؤد نبی کہتا ہے کہ جو نعمتیں مجھے خداوند کی طرف سے ملی میں ان کے عوض میں اسے کیا لوٹا سکتا ہوں اسے کیا دے سکتے ہیں دے کے روپیہ پیسہ چڑھاوے کچھ بھی وہ کہتا کچھ نہیں لوٹا سکتا کہتا سونا چاندی اگر میں ویکھا تو وہ بھی ہوتا ہے گھوڑے رتھ ویکھا تو وہ بھی ہوتے ہیں قوما قبیلے ویکھا تو وہ بھی ہوتے ہیں آسمان دے تارے ویکھا تو وہ بھی ہوتے ہیں میں آپ کی دوا ہم اسے کچھ نہیں دے سکتے صرف ہمارے ہونٹوں کی شکر گزاری قربانی وہ پسند کرتا ہے جب آپ ہونٹوں سے خدا کی شکر گزاری کریں گے تو پھر ہمارے لیے بھلائی پیدا آمین
چرچ ممبر اگر کام کرے تو شکر گزاری کرتے ہاللیلویا وہ بھلائی پیدا کرے ہمارے لیے جب آپ دل سے شکر گزاری کریں. کاروبار تھوڑا ہے خرچے زیادہ ہیں تو شکر گزاری کرنا شروع کریں. جو یہ سیکھنا چاہتا اور سیکھ لیتا ہے وہ کنگال نہیں رہتا. آمین آمین. میں شکر گزاری کر رہا ہوں. آپ نے مجھے سوال کیا موٹر سائیکل کا, کل آپ نے موٹر سائیکل نہیں دی. میں شکر گزاری کر رہا ہوں کہ موٹا CD 70 لینی مینوں مل گئی. مینوں کسی نے آواز بھی دے دی تھوڑی موٹر سائیکل کو شکر گزاری بس کرتے رہو. یہ رنگ اس کی بات نہیں ہے, مجھے خدا نے نہیں کہا, کسی بندے نے کیا. مطلب شکر گزاری کام کرتی ہے. کیسے؟ لازر کی قبر پہ چلتے ہیں. دیکھیے جی بس ایک دو باتیں کر کے یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 41ویں سے 43ویں آیت تک. لازر کی قبر پر یسوع مسیح گیا ہے. 4 دن کا لازر لاش بول چھڈی ہوئی ہے ساڈے وانگو ہیں. کچھ لوگوں کو چھڈ دیتی ہے کہ بھئی بس ہن مکانا چاہیے. لیکن یقین جانے کہ وہ مخالف جڑا ہے نا ساڈا خدا دا مخالف, وہ نہیں چاہتا کہ تسی لوگ کچھ ہے لے کے جاؤ نال. پویں چولا نہ کہوں گا لے کے لے جائے نال کچھ ہے نا. 11ویں باب کی 41ویں آیت سے 43ویں آیت. بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. آئے یسوع مسیح قبر پر گیا ہے تو بہنیں پہلے کہہ رہی ہائے وے یسوع تو جے پہلا ہی تھے ہوندا تے ساڈا بھرا مرنا ہی نہیں سی. ہن تو کی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یسوع مسیح کا دوست تھا. لازر واحد شخص تھا جس کے بارے میں بائبل میں لکھا گیا ہے کہ یہ یسوع مسیح کا دوست ہے. کسی اور بندے نو یسوع مسیح دا دوست ہون دا نا حق نہیں دتا گیا. آج تھوڑا سا وہ نا شاہین کو نکلنے دے. یوسف بھائی ذرا مریض ہے نا تے ذرا اودے دی تھانوں تھوڑا جا برداشت کرنا کو ہوندا تے میں نہیں. اچھا تو وہ سوچ رہی تھی اچھا وہ سوچ رہی تھی کہ یسوع مسیح دوست ہے تو کو پھلاں دا گلدستہ لے کے جا رہے ہونے تے قبر تے چڑھا دیں گے ہیں. لیکن نہیں, یسوع مسیح اپنے دوست کے لیے دنیا کے کاموں سے بھر کے کام کرنا چاہتا تھا. جی پڑھیے. یسوع نے کہا قبر سے پتھر کو لڑکا دو, ہٹا دو. بس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا. جی پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں ہاللیلویا کہ تو نے میری سن لی. واہ 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 بولے ہاللیلویا. لازر قبر چ کو ساڈے جا بندہ ہونا تے لے دل لوٹ ایتھے شکر گزاری بنتی ہے وے. بندہ مریا پیا تسی کہڑی شکر گزاریاں کر رہے ہو تے تہاڈی سنی کیڑی گئی؟ میرے تے پہلے دسو نا یسوع جی تہاڈی کیڑی گل سنی گئی؟ سنائی کیڑی ہے رب نو؟ مطلب یہ ان لوگوں کی بات ہے جو فریسی شرع کے عالم, یہ جو روکتے ہیں خدا کے کام کو. کیا لکھا ہے یسوع نے کیا کیا؟ اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. آگے اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے. ہاللیلویا. خدا کے حضور میں شکر گزاری گزرانے والے کو اس بات کا بڑا ہی ایمان ہونا چاہیے کہ میری وہ پہلے ہی سنتا ہے. بھائی شکر گزاری کر دے. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کرے. میری زندگی میں بڑے سارے واقعے ہیں. ڈاکٹر جونگے چو کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, سنا بھی ہے, بڑی گواہیاں. وہ کہتا میرے پاس کرسی نہیں, خدا دے روح نے میرے کو کیا شکر گزاری کر تینوں مل گئی. سائیکل کو نہیں, میں سائیکل نہیں کرنا شروع ہو گیا. میرے کو ٹیبل کو نہیں, میں ٹیبل ہی شکر گزاری کرنے شروع ہو. آپ بیج بونا شروع کریں, آپ اپنا کام کریں. یسوع مسیح نے اپنا کام کیا. اس کو ضرورت تو نہیں تھی کہ وہ یہ حرکتیں کرتا, وہ یہ الفاظ دہراتا, لیکن وہ کس لیے کہ انہوں پتا ساڈی پیچھے میری جہل قوم رہ جانی ہے جنہوں نے ضرورت ہونی ہے اس گل کی. میرے لوگ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جن کے اندر کلام کی کمی ہے. میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. سمجھ نہیں ہوتی شکر گزاری کی کڈا بڑا کام کر سکتے. میں بھی جاہل سا جدوں تک مینوں نہیں سی پتا. یہ آج کا کلام میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی.
کیا لکھا ہے جی؟ یسوع نے کیا دوسری بات آنکھیں اٹھا کر اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ واہ واہ واہ! یسوع مسیح کو پتا تھا کہ بے ایمان لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یسوع مسیح کو کس نے بھیجا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے شکر گزاری کی اور لازر چٹ پٹ باہر، ہاللیلویہ، لازر کو آواز دیتا ہے کہ لازر قبر سے باہر آ۔ لکھا ہے آگے پڑھے تھوڑا سا، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا اسے کھول کر جانے دو۔ ہاللیلویہ، بولے ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی شکر گزاری نے کیا کیا؟ وہ جو ڈیڈ باڈی مینوں تے شاید گھٹ پتا ہے، انکل نوں پتا ہوئے گا کہ جیڑی ڈیڈ باڈی قبر سے چلی جاتی 4 دن تے اونوں کیڑے تے پی جاندے ہونے کم از کم۔ ایتھے روٹی سٹو 5 سیکنڈاں دے وچ کیڑا پے گا روٹی نوں، تے تے بوٹی ہے، بوٹی نوں کڈی چھٹی پے گا۔ مجھے شوگر ڈائبٹیز ہے اور میں جس جگہ پر پاؤں زمین پر رکھتا ہوں مجھے کیڑیاں چڑھتی ہیں خود بخود، اور مجھے پتہ نہیں، ان کو خوشبو آتی ہے، میٹھے کی خوشبو آتی ہے، بلڈ میں ان کو خوشبو آ رہی ہے کہ میٹھا ہے، وہ چڑھ جاتی۔ مینوں زندے نوں چڑھتی ہیں تے جڑا 4 دن دا مریا انہوں کیڑے نہیں چڑھے ہونے۔ سونو نوں سمجھ آئی اس گل، ذہن کھل رہا ہے نا، سن رہے ہیں۔ اس لازر کو 4 دن کو کیڑوں نے کھانا شروع کر دیا ہوگا، لیکن لکھا ہے کہ وہ قبر جب یسوع مسیح نے پتھر کو ہٹا دیا، شکر گزاری کر دی اور لازر کو آواز دی تو کفن بچے سمیت ہی لازر پجایا ہے۔ ہاللیلویہ، میرا دوست مجھے آواز دے رہا ہے، ہاللیلویہ۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے اس خدا کے تو وہ آپ کے لیے بھلائی کے کام کرے گا۔ ہماری شکر گزاریاں، آخری ایک حوالہ دیکھیے گا جی، ہماری شکر گزاریاں کیسی ہیں کہ خداوند سانو جاب دے، اسی شکر گزاری رشتہ کرا دے، شکر گزاریاں کریں گے، مکان لب دے دے سانو، شکر گزاریاں کریں گے، گڈی دے دے، شکر گزاری کر لیں گے۔ اور ہمیں موسٹلی جو خادم ہے سنا ملتا ہے، بھائی مانو ساڈے آنا تساں اج نہ کھادے لی، وہ بڑی دیر تو وڈے کاکے واسطے رشتہ لب رہے سن تے خداوند نے رشتہ کراتا تے مطلب ہم نتیجہ دیکھنے کے بعد شکر گزاری کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ایک بڑی اگزامپل ہمیں دی ہے نتیجہ دیکھنے سے پہلے۔ جو مسیح کو مانتے اور یسوع مسیح اور سچے مسیح کی شکر گزاری نتیجے سے پہلے ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا دیا آخری حوالہ دیکھیے گا کیسے ہوتی ہے۔ فلیپیوں کی کلیسیا کو رسول پالوس کا خط جو تھا باب اس کی 6 میں، ایکچولی آج سنڈے ہے نا، صبح سے ایگزاسٹ میں سارے تھکے ہوئے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، پہلی گل کہ جب ہم خدا کے حضوری میں کسی بات کے لیے درخواست رکھتے ہیں، درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے منت کے ساتھ منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہماری درخواستیں جو ہیں وہ شکر گزاری نال ہی ترو کے لے کے جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ درخواست ہے 6 مہینے بعد شکر گزاری والی فائل آ رہی، نہیں۔ اگر یہ فائل درخواست کی ہے اس کے نیچے دعا کی بھی فائل ہونی چاہیے، درخواست کے نال دعاواں بھی کرنیاں پینیاں، پھر منتاں کرنیاں پینیاں، پھر اس کے ساتھ شکر گزاری کی بھی فائل اٹیچ کرنی پڑتی ہے۔ جو مسیح کی کلیسیا کا قانون ہے یا جو مسیح کا قانون ہے وہ شکر گزاری نتیجے سے پہلے، ہم نتیجے کے بعد شکر گزاری ڈھونڈتے ہیں۔ جب آپ نتیجے سے پہلے شکر گزاری کریں گے تو اس کی برکت اور اس کی بحالی دیکھیں۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کی شکر گزاری کرنا، خدا کا شکر کرنا اور حق تعالیٰ کا شکر کرنا اور اس زندہ خدا کا شکر کرنا
جس کے وسیلہ سے ہماری بحالی ہے، جس کے وسیلہ سے تبدیلی ہے، جس کے وسیلہ سے ہمارے خاندان میں برکت ہے، اور جس بات کے لیے ہم شکر گزاری کر رہے ہیں، شکر گزاری کرتے ساتھ آپ کو جواب۔ اچھا ایک آخری بات، ہماری بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم شکر گزاریاں بھی کر رہے ہیں، ہمیں جواب نہیں مل رہا، جواب مل گیا۔ ہماری بہنیں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، میں خود میرڈ ہوں، مجھے جب میری بیوی کو خدا نے آس لگائی نا، عمران بھائی چلو میری تو بڑی ایویں جی عام لوگوں کو دکھوائی، عمران بھائی کو کتنی دیر بعد 12 سال بعد خدا نے بلیس کیا، اور جدو خدا نے بلیس کیا تو تصا شکر گزاریاں کرنا شروع کی نا، شکر گزاری پہلے سے شروع ہے، اور جب بلیس کیا تو ڈلیوری 9 ماہ کے بعد ہی ہوئی ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ خدا نے ہماری شکر گزاری کو سنا نہیں ہے، اس نے مور کر دیا، لیکن بعض اوقات کوئی ہماری منتیں درخواستیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رزلٹ دیر سے ہی آنا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پہلا نہیں آ سکتا۔ بھئی یہ کبھی بھی نہیں ہوا سامانوں کا آپ کا کسی نے فوٹو کے دیتا ہے اور کیچ کر کے آئے، یہ نہیں ہے۔ کچھ شکر گزاریاں ایسی ہیں جن کا جواب پورے تو اس لیے ہمارا خدا ہماری شکر گزاری کے ساتھ ہماری درخواستیں بھی لیتا ہے، منتیں بھی لیتا ہے، ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، لیکن بعض شکر گزاریوں کا رزلٹ جو ہے وہ وقت مقررہ پر ملتا ہے۔ کیا ہی بھلا ہے خدا کا شکر کرنا۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اگر برکت ملی ہے تھوڑی کو دیکھ لو